الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ محترم حضرات، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بتایا ایمان کے 70 سے بھی زائد شاخائیں ہیں، اور سب سے اول اور سب سے افضل شاخ اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے۔ جو آدمی اس کلمے کا سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی اور کامرانی ملیں گی۔ اور مرنے کے وقت جس آدمی کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو آدمی خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس کلمہ کی فضیلت ہے، اور ایمان کے درجات میں، ایمان کے شاخاؤں میں سب سے بلند تر شاخ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اگر کوئی آدمی راستہ چلتا ہے، تکلیف دہ چیز پر اس کی نگاہ پڑی اور وہ شخص تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو یہ عمل اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ اس آدمی نے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں روپیہ پیسہ خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کے روپیہ پیسہ خرچ کیے بغیر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں چڑھا دی جاتی ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے کہ اس آدمی نے تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرما لے گا تو اس ایک چھوٹی سی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا جو ہے مژدہ سنا دے گا اور آپ کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اگر ہم ان نیکیوں پر دھیان دیں اور چلتے پھرتے یہ نیکیاں ہم کیا کریں تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہو جائیں گی اور ہم آخرت میں جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ محترم حضرات، لیکن آج ہم اپنے سوسائٹی اور سماج کا جب جائزہ لیتے ہیں، اپنے ماں اور بہنوں کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان کی کرتوت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گھروں میں جھاڑو لگاتی ہیں تو اپنے گھروں کا جو کچرا ہوتا ہے وہ بیچ روڈ پر، راستے پر ڈال دیتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا ہے تو اپنے گھر کا کچرا اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ اسلام ان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، لیکن ہماری کرتوت آج کل جو اپنے آپ کو مسلمان حجینے کہتی ہیں، اپنے آپ کو حاجی اور حجین بنتی ہیں، ان کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنے ہاتھ پاؤں سے اور اپنے گھروں کے کچرا ان کے دروازے پر ڈال کر ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، ان کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ناخواستہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اگر ان کو پکڑنا چاہے گا، ان کو اپنی گرفت میں لینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ نجات نہیں پا سکیں گی اور عذاب الہی کا شکار بن سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ نیکیاں تو ہر کوئی آدمی کر لیتا ہے، لیکن جب نیکیوں کی حفاظت کی باری آتی ہے تو اچھے اس میں ناکام رہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو حاجی نمازی کہنے والے اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اور
جو چوراہوں پر بیٹھ کر مسجدوں میں تقوی کی باتیں کرتے ہیں، ڈینگیں مارتے ہیں اور ہمیشہ تقوی اور طہارت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب لوگوں کے معاملات کا ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں بالکل زیرو نظر آتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ لوگ اگر نیک عمل کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرے، ورنہ جیسے آپ اگر اپنے روپے پیسے کو اس تھیلی میں جمع کریں گے جس تھیلی میں سوراخ ہوگا، تو آپ لاکھوں لاکھ روپیہ ڈالر اکٹھا کر لے، لیکن آپ کا روپیہ پیسہ اس تھیلی کے اندر نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ آپ اس میں ڈالیں گے اور ایک راستے سے ڈالیں گے اور دوسرے راستے سے آپ کا پیسہ وہ نکل جائے گا، وہ گر جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ جتنا بھی عمل کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، آپ اگر اس تھیلے میں جمع کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ساری نیکیاں ایسے اکارت اور برباد چلی جائیں گی اور آپ خائب و خاسر ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔